وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 38 تک، حصہ دوم، درس نمبر 1606۔ آج کا موضوع، کیا ہم زندگی اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے، اور ان میں صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ تاکہ خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 36۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اس کی نور کی طرف ہدایت پانے والے لوگ ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جس میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ رجال، ان میں ایسے لوگ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ یخافون یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی۔
لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو نوازے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مِن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ سامعین کرام، ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کی منزل اللہ ہے، جن کے دل میں اللہ ہے، جو اللہ کے نورانی راستے پر چل رہے ہیں، ان کی کیفیات بیان ہو رہی ہیں، ان جگہوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جہاں پائے جاتے ہیں، اور ان کی پھر مصروفیات اور ان کی کیفیات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ اور دیکھیں، یہ ایک لحاظ سے یعنی کبھی اگر آپ نے دلچسپی ظاہر کی اللہ کے راستے کی اور اس راستے پر آپ چلنے لگے، تو یہ 3 آیات جو ہیں اس میں جو کیفیات ہیں وہ آپ کی ہونی چاہیے۔ یہ ایک میں یعنی ایک جزوی طور پہ آپ کو یہ بات بتاؤں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ ایک کیفیت ہے کہ ان کو کوئی چیز اللہ کی یاد سے روکتی نہیں ہے۔ بہرحال آیات کا سمجھنے کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ دیکھیں، اصل بات جو ہے دنیا میں جو مرکزی کردار ہے انسان کی کامیابی کا، وہ یاد الہی ہے۔ یعنی یہاں بھی جو آیت نمبر 37 ہم پڑھ رہے ہیں نا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ تو بنیادی طور پہ میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، بنیادی طور پہ 2 چیزیں ہیں۔ دنیا میں جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، باشعور ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں۔ یہ مطلب دیکھیں، مختلف طریقوں سے یہ بات میں آپ کو کرتا ہوں، چونکہ قرآن میں بھی مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ بات کو سمجھاتے ہیں۔ تو اس کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ اللہ کی یاد کا ہے، یعنی آپ اللہ کی یاد میں زندگی گزاریں۔ دوسرا راستہ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر آپ زندگی گزاریں۔ آج کا جو مسلمان ہے، سب کے سب 1 ارب 50 کروڑ مسلمان، یہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ان کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کیفیت ہے آج، ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، دنیا کی یاد سے آباد ہیں۔ ورنہ دیکھیں اس میں تو کوئی زیادہ مجھے دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور نہ آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آپ خود دیکھ لیں اپنی خوشیاں، آپ کی خوشیاں، آپ کے غم، آپ کی پریشانیاں، آپ کی امیدیں، آپ کی توقعات، آپ کے منصوبے، ان سب کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ یعنی اس میں اللہ کی یاد کہاں سے آگے؟ دیکھیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے۔ نماز روزہ کر کے آپ یہ سمجھیں کہ بھئی میں نے تو اپنے کام کر لیے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں آج کا مسلمان در حقیقت مومن نہیں ہے، اس کا نہ اللہ پر ایمان ہے، نہ دین پہ ہے، نہ اسلام پہ ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ دوزخ پہ ہے، نہ قبر پہ ہے، نہ رسول کی اطاعت پر ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بے نیاز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی میں صبح BBC کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ابھی نیا 2021 اگست میں، یہ ستمبر کا مہینہ ہے، تو اگست میں جو ہے 15 اگست کو وہاں کے طالبان نے قبضہ کر لیا کابل پہ، افغانستان پہ بالعموم قبضہ ہو چکا ہے ان کا۔ تو وہاں اب ظاہر ہے کہ وہ ایک گلوکارہ تھی، اس کی عمر کوئی 20 سال ہے یا 22 سال ہے، جو بھی ہے۔ اب ظاہر ہے اس نے تو پرانا دور نہیں دیکھا، وہ
نئے جو امریکہ آ گیا تھا اس دور میں وہ پلی بڑی جوان ہوئی، تو اس نے والدین بھی اس کے جو تھے وہ گانے بجانے کے مخالف تھے، ان سے چھپ کے افغانستان میں بھی ان سے چھپ کے وہ ہاسٹل میں چلی گئی، وہاں انہوں نے تربیت لی، ہارمونیم یہ طبلہ وغیرہ جو بھی تھا۔ اب جب افغانستان میں امریکہ کے فوجی جانے لگے، ایک تاریخی واقعہ ہے، جب بھی یہ بات سنی جائے گی تو وہ یہی بات ہے، اور کابل میں ابھی طالبان کے نہیں آئے تھے، تو اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ بھئی تمہارا مستقبل اب یہاں نہیں ہے اور تم چلی جاؤ وہاں پر، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تو وہ بھاگ کے چلی گئی، پتہ نہیں کس ملک گئی، پاکستان آئی یا جہاں بھی گئی۔ تو وہ کہتی گانا میری زندگی ہے، اس کے بغیر تو میں رہ نہیں سکتی، اس لیے بھاگ آئی۔ اس نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑ دیا، صرف گانے کے لیے۔ یہ ہوتی ہے یاد، اس لیے میں نے آپ کو اتنی لمبی تفصیل بیان، یہ یاد ہوتی ہے کہ آپ ایک کام کو چھوڑ نہیں سکتے، اس کے لیے آپ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یہ اللہ کی یاد ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ کی خاطر آپ اپنا جب ضرورت پڑے تو قربان کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کے لیے پیش کر دیا، کوئی ریزسٹنس نہیں دکھائی، کوئی مزاحمت نہیں کی کہ لوگوں تم کیا کر رہے ہو، میرے کیا قصور ہے۔ پھر جب وطن چھوڑ دیا، ہجرت کر لی، اور پھر جو ہے وہ بیٹا جب جوان ہوا، وہ خواب دیکھ لیا، تو بیٹے کو کہا کہ اس طرح خواب ہے۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے ابو جی تیار ہوں میں، تو گلے پہ چھری پھیر دی۔ یہ اللہ کی یاد ہے۔ دیکھیں عمل جو ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، ہمارے اعمال ہمارے یقین کی عکاسی کرتے ہیں۔ انسان کے اعمال سے اس کے یقین کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہماری ساری کوششیں ظاہر کے لیے ہیں۔ میں دیکھیں کم رفتار میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں، بہت آہستگی سے۔ ہماری آج کے مسلمان کی افراد اور قوم اور امت، اس کی ساری کوششیں ظاہر کے لیے، ظاہر کے لیے اس نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ جینا مرنا ہمارا ظاہر کے لیے ہے۔ آپ دیکھ لیں، ہو سکتا ہے میرے یعنی بہت سی خواتین سننے والی ہوں، بہت سے مرد ہوں، آپ خواتین اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ کا جینا مرنا بس جو حالات ہیں، بس اب اس کو آپ نے اوریجنل سمجھ لیا۔ یہ تو سارا ایک امتحان ہے بھیا، امتحان میں ہم فیل ہیں۔ امتحان دینے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کی تو ساری زندگی دنیا کے لیے وقف ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو ردی بنا دیا ہے، ردی چیز کا انتخاب کر لیا ہے، ردی کو آپ نے منزل بنا لیا ہے، ردی چیز کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ 80 90 سال کے بوڑھے جو ہیں بس دنیا ہی کی باتیں ہیں، ان کی باتوں کو آپ سنیں، ٹانگیں جواب دے رہی ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، باتیں دنیا کی ہو رہی ہیں، دنیا 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 دنیا، خیال میں دنیا، ہاتھ دنیا، بس کوئی عجیب سا مرحلہ ہے، ماحول ہے۔ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ بغاوت ہے کھلم کھلا، ہمارا جو طرز عمل ہے یہ بغاوت ہے اللہ کے مقصد پیدائش سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، ہم نے تو دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ ہم تو مسلمان کی میں بات کروں، ہم تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہوشیار انسان وہ ہے آج، ہوشیار اور کامیاب، جو کم وقت میں زیادہ دولت کما لے اور زیادہ دنیا جمع کر لے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا کامیاب ہے۔ آپ تو کامیابی اسی کو کہتے ہیں، جس کے پاس پیسہ روپیہ ڈالر زیادہ ہوں، آپ کہتے ہیں بڑا کامیاب ہے۔ اس کو آپ عزت دیتے ہیں، اس کی تکریم کرتے ہیں، جبکہ تکریم کرنی چاہیے آپ کو اللہ کی، عزت آپ کو اللہ کو دینی چاہیے۔ اللہ کے وجود کا ہمیں احساس تک نہیں۔ تو یہ تو اللہ سے ہمارا معاملہ ہے۔
اللہ سے بے نیاز ہو کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، دنیا کی یاد سے ہمارے دل آباد ہیں. اور ہم اس میں بڑے سیریس ہیں. یہ میں الفاظ کہہ رہا ہوں اور اس جملے یہ بھی میں دوبارہ کہتا ہوں، دنیا میں جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے اس کو ہم بری طرح محسوس کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے سلوک کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے. بس اس کی ساری سوچیں جو ہیں شوہر تک محدود ہیں. تھوڑی سی اس کے خیال میں شوہر نے توجہ نہ دی تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے موڈ. وہ بھی کہتی ہے کہ بس اب میں کیا کروں، وہ سوچتی رہتی ہے. نیندیں حرام ہو جاتی ہیں عورتوں کی. ایک عورت کا مسئلہ تو نہیں ہے، اسی طرح مرد ہیں. خواب کی گولیاں لوگ کھاتے ہیں، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، اس سے جو ہے وہ نیند پوری کرتے ہیں اپنی. ایک بہت ہی بری صورتحال ہے. دیکھیں اصل تو اللہ کی یاد ہے، اور یہ جو آیات نور ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یعنی آپ اپنے نور میں اضافے کے لیے دنیا میں آئے ہیں. آپ ہیں نور، لیکن اس میں اضافہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو مقام دینا چاہتا ہے اس کے لیے نور علی نور ہونے کی ضرورت ہے. لیکن ہمیں تو کچھ پرواہ نہیں ہے. اب یہ قرآن ہے، میں نے آپ کو قرآن بیان کر رہا ہوں کہ کچھ اور قرآن ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کس بری طرح سے ہم نے یہ تمام مضامین، آپ کتابوں میں پڑھ لیں یہ مضمون جو اس کی تشریحات ہیں جو لکھے ہیں، تو کیا انہوں نے، یعنی میں سب کی تو بات نہیں کر رہا، بعض لوگ بس اسی طرح بھٹکتے رہتے ہیں، ہمیں بھٹکاتے رہتے ہیں. یہ اسی مضمون کو انہی 8-10 آیات کو پڑھ لیں، لیکن وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ان آیات نور کا مطلب کیا ہے. بس کبھی ایک نقطے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اس کی تفصیلات شروع کر دیتے ہیں، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. اپنا نقطہ نظر ان کا کوئی نہیں ہوتا، وہ حوالے نقل کرتے رہتے ہیں. وہ اکثر ہوتا ہے نا، یہ تفسیر وغیرہ جو لکھتے ہیں وہ آخر میں کہتے ہیں کتاب کے آخر میں کہ اس تفسیر کے لیے ان کتابوں سے مدد لی گئی. اب اس میں درجنوں کتابیں وہ نام لکھ دیتے ہیں، اور ظاہر ہے ٹھیک ہے وہ حوالے دیتے ہیں، پھر وہی کتابیں. ٹھیک ہے میں اس پہ بات نہیں کر رہا، لیکن میں عوام کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں. ہمیں ہونا چاہیے نورانی. نور کے راستے پر ہم نے چلنا ہے، جبکہ یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. نور کے راستے پر چلنا، یہ لفظ آپ کے لیے تقریباً نیا ہوگا میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو. نورانی راستے پر آپ نے چلنا ہے. وہ تب آپ چلیں گے جب اللہ آپ کی منزل ہوگا، تو اس کا راستہ نورانی ہے، باقی راستے تو تاریکی والے ہیں. ہم نے تاریکیوں کو روشنی سمجھ لیا ہے، روشن خیال، اپ ٹو ڈیٹ، بڑا اپ ٹو ڈیٹ ہے، روشن خیال ہے. یہ ہماری اصطلاحیں ہیں. ہمارا دیکھیں ظاہر پر یقین ہے، بات ختم ہے. ہماری یقین ظاہر پر ہے، ظاہر کو ہم محسوس کر رہے ہیں، ظاہر کے لیے خوش اور ظاہر کے لیے خفا. تو کیا رہ گیا آپ کا؟ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے اوپر رحم کریں، آپ انقلاب لائیں زندگی میں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے لیے زندگی گزارنا سیکھیں. اور یہ جو قرآن ہے ہمیں تو بار بار یہی کہہ رہے ہیں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میری یاد، دنیا کی باتیں ان کو میری یاد سے غافل نہیں کرتی. بات تو یہی ہے نا. ہمیں تو دیکھیں، ہم تو نماز میں بھی غافل رہتے ہیں. ہر چیز میں ہم نے یہ غفلت جو ہے یہ ایک مکمل چادر ہے،
یعنی جو ہم، یہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ان کو جو ہے تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. تو اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال الٹا ہے. ہم جو اب یہ تو تجارت اور خرید، ہمارے جو نیک کام ہیں بظاہر، نماز کر رہے ہیں آپ، نماز پڑھ رہے ہیں یا روزے رکھ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ حج جا رہے ہیں، حج پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھجوایا ہے، انشاءاللہ امید ہے آئندہ بھی بلاوا آئے گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں بھی میں دیکھتا ہوں بس دنیا ہی کی یاد، کون سا کھانا اچھا ہے، کس ہوٹل کا، کون سے رہائش اچھی ہے، یہ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں. کون سی آپ دیکھ لیں ساری، بس آپ مارکیٹوں میں ادھر 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 ادھر، بہت بری حالت ہے. اور جو آداب ہیں وہاں ہم پورے نہیں کرتے، جو آداب ہیں وہ ہم پورے نہیں کرتے وہاں کا. تو مسئلہ جو ہے بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا ہے. اللہ. تو بہرحال ہم یہ 3 آیات پڑھ رہے ہیں، میں نے آپ کو ترجمہ بھی سنایا، اور اس کا دیکھیں پہلے تو لب لباب جو ہے، پہلی آیت آپ دیکھ لیں، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. آپ کے گھر، آپ کی مساجد اللہ کی یاد کے لیے ہونی چاہیے. اور ایک بنیادی بات میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہوں کہ بنیادی طور پہ تو آپ کو اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی چاہیے. اب جہاں بھی آپ ہیں، چاہے وہ دکان ہے، چاہے وہ کارخانہ ہے، چاہے وہ آپ جو بھی نوکری کر رہے ہیں، جہاں پہ یہ اللہ کی یاد میں، آپ نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا. آپ نے ہر جگہ جو ہے آپ کی مسجد کے طور پہ آپ کا، یعنی آپ کو اللہ کی یاد، مثال کے طور پہ دفتر ہے، وہاں آپ ساتھیوں کو، جو دفتر کے ساتھی ہیں، وہاں نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اللہ کی طرف دعوت دیں. اس کو بھی آپ مسجد بنائیں. مسجد کیا ہے؟ اللہ کی یاد. تو دفتر میں آپ اللہ کی یاد میں جب بھی موقع ملتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب دفتر میں جو بھی آپ کے کام ہیں، لیکن بعض اوقات ملازمین آپس میں گپ شپ تو کرتے ہیں، بعض تو ایک ماحول گپ کا ماحول بن جاتا ہے، لیکن میں اس کا تذکرہ نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں آپ دعوت کا ماحول بنائیں، ساتھیوں کو دعوت دیں، خود بھی نیک راستے پر چلیں اللہ کی منزل بنا کے. تو دنیا میں دیکھیں، فی بیوتن، اب دنیا بھی تو ایک گھر ہے، اس میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم نے میرا نام لینا ہے، میری یاد میں زندگی گزارنی ہے. یہ مضمون میں نے اللہ کی توفیق سے تھوڑا سا وسیع کر دیا آپ کو، اس کا معنی میں وسیع کر رہا ہوں. فی بیوتن، اب دنیا بھی ہمارا گھر ہے، اور اللہ کا حکم ہے اس میں کہ تم نے میرا نام لینا ہے اور میرا ذکر کرتے چلے جانا ہے. ترفع، اللہ کا یعنی اللہ کا نام بلند کرنا ہے. ان ترفع و یذکر، یہ دونوں ایک ہی، اگر آپ دیکھیں نا، ترفع و یذکر، نام بلند کیا جائے. ہمارے تو ہر ادارے میں نفسانیت ہے اور بس کوئی للہیت نہیں ہے. یہ تو تمام معاشرہ بھٹکا ہوا معاشرہ ہے، دور جاہلیت ہے، اندھیرے ہیں، 4 سو اندھیرے ہیں. مسجد میں بھی اللہ کی یاد نہیں ہے. آپ دیکھ لیں بعض مسجدوں آپ دیکھیں گے فرقواریت کی پرچار ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، بہت ہی برا حال ہے. میں تو زیادہ نہیں بیان کرتا، لیکن آپ کے سامنے ہے سب کچھ. مساجدوں میں بھی اللہ کی یاد نہیں ہے. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی تھی پیشن گوئی نا، کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، اور مساجدیں آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. مسجدیں
آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، تو پھر تو دیکھیں کچھ رہ نہیں جاتا۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، اگر آپ اس کو دیکھیں اور محسوس کریں۔ فی بیوت اذن اللہ، اللہ کا حکم ہے کہ یہاں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوں۔ تو صدائیں تو اب دیکھ لیں بہت سا، یہ تو 1.5 ارب مسلمان ہے، جہاں مسلمان ہوگا وہاں مسجد ہوگی، تو غیر مسلم تو مسجد نہیں بناتے۔ آپ جائیں یورپ میں ادھر ادھر، وہاں آپ اذان کی آواز نہیں سنیں گے، الا یہ کہ کہیں دور دور مسجدیں ہیں اور وہاں بھی پتہ نہیں لاؤڈ سپیکر پہ زیادہ بلند آواز تو نہیں ہوتی، یا ہوتی ہوگی مجھے علم نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا کا بارے میں ایسا چاہتا ہے، دنیا میں ایسے لوگ ملنے چاہیے آپ کو، ہر گھر جو ہے مسجد ہونا چاہیے، اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اللہ کی یاد کو۔ اب دیکھیں صحابہ کرام، انہوں نے تو ایسی زندگی گزاری، ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزار دی، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، اور کرتے کرتے اللہ کے پاس چلے گئے۔ آج بھی ایسا ماحول ہونا چاہیے۔ یہ نور، یعنی یہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کو میں نے اس لیے بھجوایا ہے بِالْہُدَىٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ یہ تمام باطل ادیان پر غالب آ جائے۔ اور ایسا وقت آئے گا، آنے والا ہے، لیکن ہم اس میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں یہ اب ہم نے دیکھنا ہے۔ اور اگر آپ کی خواہش نہیں ہے یا کوئی جذبہ نہیں ہے، بالکل ہے بھی نہیں، تو پھر ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ بات ہو رہی ہے تین آیات جو ہم نے پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے نور کی بات کی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نورانی راستے پر چلنے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اور ہم دنیا کے راستے پر چل رہے ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ اچھا، اس میں ایک یعنی ضمنی طور پہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ اس میں اللہ والے جو ہیں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب وہ تسبیح نہیں ہے جو آپ دانوں سے بنا لیتے ہیں یا جو رنگ ہاتھ میں پہن لیتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب ابھی آگے بھی آئے گا۔ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بنایا ہے اس کی یاد میں رہیں، اور اس ایک حال اپنے اوپر طاری کر لیں۔ جیسا کہ دیکھیں، ہم ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں، 3 گھنٹے ہوتے ہیں، تو 3 گھنٹوں میں ہمارے پاس بس ایک ہی کام ہونا چاہیے کہ جو پرچہ ہے اس کو آپ حل کریں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ اگر آپ اس میں امتحان دے رہے ہیں مناسب انداز سے تیاری کر کے، تو آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صبح و شام اللہ کی یاد میں ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اصل تو یاد دل کی ہوتی ہے، دل سے یاد۔ دل وہ آباد نہیں جس میں تیری یاد نہیں۔ تو ہمارے دل تو اللہ کی یاد سے نہیں، دنیا کی یاد سے آباد ہے۔ اس پر آپ غور کریں، بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار،
لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار۔ یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی ڈرتے ہیں۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ تاکہ خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔